ویلکم بیک ٹو ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی جو بری طرح سے متاثر ہے سیلاب کی وجہ سے، اور پہلا صوبہ تھا جہاں پر سب سے پہلے سیلاب داخل ہوا تھا. ہمارے ساتھ ہیں معاذ تنویر صاحب، ہیڈ آف کمیونیکیشن ہینڈز پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اور ہمارے ساتھ ہیں سکندر بزنجو صاحب. آپ ہیں بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پہلے بھی کافی بار شو پر آپ نے شاید دیکھا ہو. سکندر، میں آپ سے شروع کروں گا. اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس کی کیا سچویشن ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور کیا اس وقت لوگوں تک پہنچانے کی کیپیسٹی ہے بھی ہمارے میں یا نہیں؟ ذرا تھینک یو، آپ لوگوں نے دوبارہ مجھے انوائٹ کیا. آپ لوگوں نے پہلے بھی انوائٹ کیا تھا، آپ کی ٹیم نے. اٹس ویری کائنڈ آف یو. دیکھیں، آپ نے صحیح کہا کہ بلوچستان میں جو بارش کا سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. ابھی نہیں، اگست میں نہیں، جولائی میں نہیں، جون سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اینڈ وی آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ آور بیسٹ ایز سوشل آرگنائزیشنز ٹو گیٹ ان ٹو دا فیلڈ اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ. لیکن آپ خود دیکھیں پچھلے 2 مہینے سے جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، organizations like ours are under-equipped, are ill-equipped to penetrate those areas. یہاں پہ جو بات آتی ہے، I think یہاں پہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، گورنمنٹس پی ڈی ایم اے ان کے ہاتھ میں ہے. We are trying our best to fill out the tiny vacuum جو کریٹ ہوا ہے، لیکن at the end of the day کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں. کتنے اضلاع میں کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم 5 سے زیادہ کام کر رہے ہیں. وی آر رائٹ ناؤ فوکسڈ آن لسبیلا، اتل، کوئٹہ، گردنوا والے ایریا میں، نوشکی میں، اینڈ آور فوکس ول آلسو بی خزدار اوور دا ویکینڈ. ہم فلڈ ریلیف ڈرائیو کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ ڈرائی راشن دے رہے ہیں، ٹینٹس دے رہے ہیں جتنا ہو سکے. لیکن اگین سر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی قلت ہے. سب سے بڑی ریسورسز کی قلت لاجسٹیکل قلت ہے. ٹرکس ہمارے نہیں پہنچ پا رہے. ہماری جو ہائی رائز گاڑیاں ہیں جو 4x4 ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی. آپ پہلے میں آپ کے شو میں آیا تھا جو کووڈ میں ہم ریلیف ایفرٹس کر رہے تھے. کووڈ میں ایٹ لیسٹ ہم ماسک لگا کے ان کی گھروں تک پہنچ پا رہے تھے. ابھی ہم روڈ سائڈ جو ایریاز ہیں وہاں تک ہمارا پہنچنا پھر بھی ریلیٹیولی آسان ہے. لیکن جو ایریاز ہیں جو اندر کی طرف ہیں، ابھی شعیب صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک تحصیل میں بہت ساری یو سیز ہوتے ہیں. جو بہت ساری یو سیز ہیں جو اندر کی طرف ہیں، فار ایگزامپل نال ہو گیا، گریشا ہو گیا، اتل کی طرف، اندر کی طرف، یعنی وہاں پہ پہنچنا ہمارا بہت مشکل ہو. کیا میں یہ سمجھنے میں بجانب ہوں کہ جو 80% افیکٹیز ہیں ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہی؟ نہیں پہنچ پا رہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان تک نہیں پہنچ پا رہی. اور سر اگین ہمارے پاس ڈیٹا بھی ایز سچ نہیں آ رہا. وی آر کانسٹنٹلی فالوئنگ پی ڈی ایم اے، ہم ان کو کال بھی کر رہے ہیں، ہم آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایز سچ ہمارے پاس ایک ویکیوم آ رہا ہے. ایون ڈیٹا کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح وہاں پہ لوگ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. میں نے ابھی لاسٹ ڈیٹا جو چیک کیا تھا وہ یہ تھا کہ لاسٹ 24 آورس میں آپ گیس کریں گے کتنے ماسکیٹو نیٹس بلوچستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں بائی دا گورنمنٹ اینڈ پی ڈی ایم اے. اور کنسیڈرنگ کہ ڈینگی اتنا پہلا ہوا ہے، 50 اوکے کل بلوچستان 50 کل بلوچستان. سکندر جو مربوط ایک ایفرٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کا ظاہر ہے دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا. اور ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں بلوچستان میں، جلیلہ حیدر ہیں یا اور دوسرے سماجی کارکنان جو اپنے طور پر چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا پی ڈی ایم اے کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی کوآرڈینیشن؟ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں؟ یا ان انڈیویجول کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، کوئی نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ویکینڈ ہمارا ارادہ تھا اتر لسبیلا، کوراڈو اور گریشا جانے کا، لیکن اگین ہمارے ٹرکس نہیں جا پائے بیکاز آف دا فلڈ. تو ہم نے جو ہمارا راشن تھا وہ ہمیں لگا کہ جو آٹا ہے وہ خراب ہو جائے گا، چیزیں جو کچھ پیریشیبل آئٹمس تھی وہ خراب ہو جائیں گی. وی ڈائیورٹڈ دیم ٹو اندر ایریا ان سندھ کال سکرند ہم لوگ گئے تھے. وی کولیبریٹڈ ود سیلانی، ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ممبرس یعقوب پیچی، کامران اور عارف لکانی صاحب فرام سیلانی. وی آل وینٹ ٹوگیدر. یہاں پہ وی آر ناٹ سیئنگ کہ کس آرگنائزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، ایز لانگ ایز وی آر ریچنگ ٹو دا رائٹ پیپل. اینڈ آئی تھنک دس از ڈیزاسٹر آف انپریزیڈنٹڈ اسکیل. یہاں پہ ایک آرگنائزیشن کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل. معاذ صاحب، میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی کتنے اضلاع تک رسائی ہے؟ کیا آپ کو بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا آپ کے پاس کچھ ایسے وسائل ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ہینڈز ہیں. بالکل، جیسے سکندر نے کہا کہ ظاہر بلوچستان کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ ٹوٹلی کٹ آف ہو گیا تھا پہلے بھی، اور مستقل ہوا جا رہا ہے بار بار، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا.
اوور PDMA کی فگرز ہیں کہ اوور 16,000 کلومیٹرز آف روڈ جو میٹل روڈ تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ہم نے اسٹارٹ میں ظاہر ہے ہمارے ابھی جو کرنٹلی کام چل رہا ہے وہ 6 اضلاع میں چل رہا ہے بلوچستان میں. جیسے سکندر نے کہا سملرلی جو ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں لسبیلا, اتھل اور کوئٹہ کے سراؤنڈنگ جس میں نوشکی آ جاتا ہے, پشین آ جاتا ہے, قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, جو جون سے اسٹارٹ ہوا تھا سلسلہ, وہ ابھی بھی ظاہر ہے بہت افیکٹڈ ہے اور دے آر اویٹنگ جو دوسرے اداروں کے یا گورنمنٹ کے کہ وہ رسپانس یا ریلیف ان کو پرووائڈ کریں. تو ہم اس کے علاوہ ویسے 21 ڈسٹرکٹس میں اور بھی کام کر رہے ہیں اوور آل پاکستان میں. اس میں ساؤتھ پنجاب بھی آ جاتا ہے, سندھ بھی آ جاتا ہے. اوور 220 ملین کی ہم نے ابھی تک گرانٹ جو ہے وہ ڈسبرس کر چکے ہیں. اس کے اندر ٹیمپرری روفنگ کٹس آ جاتی ہیں, نان فوڈ آئٹم میں کچن یوٹینسلز آ جاتے ہیں, جو بھی ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں. ابھی اس وقت مسکیٹو نیٹس آ جاتے ہیں, ہائیجین کٹس آ جاتی ہیں. یہ ابھی بہت ضرورت ہے. پھر اس کی وجہ سے یہ ابھی ہم لوگ فی الحال پرووائڈ کر رہے ہیں ان اضلاعوں میں. اچھا ماز صاحب, اس وقت مطلب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ پبلک کا ریئیکشن کیسے رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں چاہے وہ زلزلہ ہو یا 2010 کے سیلاب ہو تو لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے. اس بار شاید اینیکڈوٹلی کم از کم لگ رہا تھا کہ کچھ اپ ٹیک سلو ہے, کیا اب تھوڑی سی تیزی ہوئی ہے؟ ایگزیکٹلی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 2005 میں بھی اور 2010 کے سیلاب میں 2005 کے ارتھ کوئک میں لوگوں کا رسپانس اور لوگوں کا جو ایک طرح سے ڈٹرمنیشن یا لوگوں کو ایک طرح سے ول پاور جو سپورٹ کرنے کی تھی اپنی کنٹری مین کو, وہ اچھی تھی. لیکن ابھی انفارچونیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل سیناریوز ایسے چل رہے ہیں اور میڈیا زیادہ تر فوکس اس طرف کر رہے ہیں, تو اس طرف نیوز جو ہے نہیں آ پی. اب ریسنٹلی لگ رہا ہے سوشل میڈیا کے پہ بھی دیکھیں کہ اب تھوڑا سا شفٹ ہوا ہے, پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. لوگ اب واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر انپریسیڈنٹڈ لیولز کا ہے اور اس میں اسی لیول کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور صرف ابھی سپورٹ نہیں, ریکوری رسپانس تک نہیں رہنا چاہیے. ریکوری رسپانس تو ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا فیز جو میجر فیز ہوتا ہے, پریپیئرنیس کا, وہ ریڈینیس کا, اس کے لیے ضروری. کیونکہ دیکھیں آپ کو خود پتہ ہے کلائمیٹ چینج جو ہے جانے نہیں والا کہیں بھی. کلائمیٹ چینج تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے, تو اس کے افیکٹس تو ہر سال میگنیٹیوڈ بھی بڑھتا جائے گا, فریکوینسی بھی بڑھتی جائے گی. تو اگر ہم پریپیئرنیس پہ کام نہیں کریں گے, اگر ریڈینیس پہ کام نہیں کریں گے, تو پھر تو یہ ہر سال کی ایک کہانی سائیکل چلتا رہے گا بالکل اس طرح. تو ہمارے خیال میں ہم لوگ جو ہے ریلیف کیمپس بھی بنے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ٹینٹوں کی ضرورت ہے, جیسے سندھ اور پنجاب میں بھی ہم نے بات کی. وہاں آپ کس طریقے سے ٹینٹس وغیرہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, ڈونیشن ہو رہی ہے, اویلیبل ہیں؟ جی ہمارے کیونکہ ظاہر ہے وی ہیو بین اسٹارٹنگ جولائی کے بالکل اسٹارٹ سے اور جون سے, کیونکہ یہ والے ایریاز پہلے امپیکٹ ہو چکے تھے. تو بیفور یہ جو آرڈرز کا بیک لاگ زیادہ بن چکے, ہم لوگوں نے پہلے سے ہی ہمارے پاس اسٹاکس موجود تھے. ہمارے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ سینٹرز موجود ہیں پورے پاکستان میں مختلف بڑے شہروں میں. ادھر ہمارے ویئر ہاؤسز موجود ہوتے ہیں جہاں سے ہم یہ اسٹاک پہلے سے پرچیز کر کے رکھتے ہیں بفر کے طور پہ. تو وہ اویلیبل تھے, مگر ظاہر ہے ابھی جو آئندہ آنے والے جو ظاہر اسکیل آف ڈیزاسٹر بڑھ چکا ہے, سندھ اور پنجاب میں بھی جا چکا ہے, تو اس کی شارٹیج تو آنی ہی آنی ہے. تو اس پہ ہماری جیسے چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اپیل ہے کہ ٹینٹ والے جو مینوفیکچررز ہیں وہ ہمیں اس پہ سپورٹ کریں, اس پہ انٹرنیشنل ادارے سپورٹ کریں, اس میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, ضرور کریں. اچھا ماز صاحب, ایک اور سوال. آپ نے بات کی کہ ابھی تو ریلیف اور ریسکیو چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں آگے جانا ہوگا ریکنسٹرکشن کی جانب. تو آپ کی تنظیم کے میں آپ کی ویڈیوز بھی کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ آپ کی ٹویٹس اور پوسٹ بھی دیکھ رہا تھا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ یہ جو ابھی جو گھر دوبارہ بننے ہیں ان کو کچھ حد تک فلڈ ریزسٹنٹ بنایا جائے. تو اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی تو بیسکلی ہینڈس نے ایک ٹیکنالوجی پائنیئر کی ہے ود کنسلٹیشن آف فارن کنسلٹنٹس. ان کے ساتھ مل کے ہم نے لائم بیسڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مڈ کے آپ نے گھر دیکھے ہوں گے, بہت ساری تصویریں ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مڈ کے جتنے بھی گھر ہیں وہ بہہ چکے ہیں. تو اس لائم کے استعمال سے, اس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ٹیکس سے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر 2 مہینے تک پانی اسٹیگننٹ بھی رہے گا تو یہ جو مٹی کا جو گھر ہے یہ ختم نہیں ہوتے, یہ دیواریں نہیں گرتی. بہت بیسکس ہے, بہت سمجھے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ کو کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں لگانی پڑے گی. یہ صرف ریشو ہوتا ہے کہ مڈ اور لوکلی سورس مٹیریلس پر استعمال ہوتا ہے, جیسے مڈ ہوتا ہے, کاؤ ڈنگ ہوتی ہے, رائس خسک ہوتا ہے, جو آپ سندھ میں اگر بات کریں تو یہ بہت آسانی سے اویلیبل مٹیریلز ہے, جس کے اندر لائم بھی آ جاتا ہے. چونا اتنا سستا ہے, اتنا کوئی بہت مہنگا نہیں ہے. تو یہی جو ٹیک جو ہے آرام سے آپ یوز کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ریز فلورنگ اگر کر دیں,
ظاہر ہے صرف گھر نہیں ہوتے, ہینڈ پمپس ہوتے ہیں اور بھی مختلف بڑی امپورٹنٹ ولیجز کے اندر جگہیں ہوتی ہیں, وہ بھی تھوڑا سا ریز بنا لیں. تو یہ جو بیسک ٹیکنیکس اگر یوز کریں تو فلڈس جو ہے آپ کے اگر آئیں گے بھی خدا نخواستہ آگے جا کے, تو وہ ریزیلینٹ ان کی جو کمیونٹی ہے اور اس کی ریزیلینس بڑھ چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سکندر, مجھے بتائیے, آگے یہ بار بار ہم سوال پوچھ رہے ہیں, ظاہر ہے اگر جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو کیا کیش دے دیں آپ مارکیٹ سے پرچیز کر کے, یا لوگ جو ہے خوراک ڈونیٹ کریں, یا ٹینٹس اگر کہیں سے پرچیز کر کے کوئی دینا چاہے تو کس طریقے تک آپ سے رابطہ کیا جائے, پہنچا جائے؟ سر ہماری جو مین ریسورس ہے وہ ہماری ہیومن ریسورس ہے, جو بلوچستان میں تقریباً سارے اضلاع میں ہمارے چیمپئنس کام کر رہے ہیں. دیٹس آور مین اسٹرینتھ. ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آئیڈیلی یہ کریں کہ وہ چیزیں خریدیں. ہمارے سینٹرز ہیں, کراچی میں بھی سینٹر ہے, کوئٹہ میں بھی سینٹر ہے. ہمارے سوشل میڈیا میں ان سینٹرز کے ایڈریسز دیں. سوشل میڈیا کا ہمارا ٹائٹل ہے BYAC بلوچستان کا, جو آپ اسکرین پہ شاید دکھا سکتے ہیں. اس پہ آپ جائیں, وہاں پہ ہمارے سینٹرز ہیں. آئیڈیلی وہاں پہ چیزیں ڈونیٹ کریں. ہم نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو سب سے زیادہ نیڈ ہے. وہ ٹینٹ کی ہے, ماسکیٹو نیٹس کی ہے, ڈرائی فوڈ بیگز کی ہے. اس کے علاوہ جو بیسک واٹر بورن میڈیسنس ہیں, ORS وغیرہ, اس کی نیڈ ہے. اور کلین ڈرنکنگ واٹر, آئی تھنک کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کلین ڈرنکنگ واٹر پہ. دس از کازنگ اے لاٹ آف ڈیزیزز, تو اس پہ بات کر سکیں. اور دوسری بات سر, بلوچستان میں 2 مہینے سے یہ ہو رہا ہے. اٹس ناٹ اے نیو تھنگ, اٹس بین ہیپننگ کانسٹنٹلی. تقریباً 5 لاکھ کے قریب PDA میں خود کہہ رہا ہے مال مویشیاں ہلاک ہو چکی ہیں. 2 لاکھ کے قریب ایکڑز تباہ ہو چکے ہیں. آپ خود دیکھیں بلوچستان میں اگر آپ ورسٹ 10 ڈسٹرکٹس دیکھیں, میجورٹی بلوچستان سے آتے ہیں. دس ڈیزاسٹر از پٹنگ اس فردر ڈاؤن. اور یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ ہو. گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہم سے مل کے, باقی جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے مل کے کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس پہ کام کریں. اچھا, میں ہینڈز والے صاحب سے بھی, چونکہ وقت کم ہے, ہینڈز والے صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور آپ کو کیا چاہیے؟ جی بالکل, ہماری سارے ڈونیشن پورٹلز آن لائن بھی, بینک اکاؤنٹس بھی اویلیبل ہیں, ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہیں. آپ جتنا مخیر ذات جتنا مدد کرنا چاہیں فائنینشلی, مانیٹری ٹرمز میں, یا بھی کوئی بھی سامان ایسا ہے, کوئی ٹینٹ مینوفیکچررز ہیں یا راشن ڈسٹریبیوٹرز ہیں, اس طرح کے ہم پارٹنرز ڈھونڈ رہے ہیں, یا پانی فراہم کرنے والے جو کمپنیز ہیں وہ ہمارے ساتھ پارٹنر کریں, تاکہ ہم دیکھیں ہم تو ادھر تک پہنچ گئے, لیکن جب تک ہمارے پاس سامان نہیں ہوگا تو ہم ان کو لوگوں کی مدد نہیں کر پائیں گے. تو سامان کی سپلائی چین اچھی کرنی ہے. سامان ایک اس طرح کے پارٹنرشپس اگر کریٹ ہو جائیں تو ایک سپلائی چین بن جائے گی اور لوگوں کی آٹومیٹکلی وہ مدد ہو سکے گی. تو میں التجا کرتا ہوں اس طرح کے برانڈ سے, اس طرح کی کمپنی سے, کہ ہمیں ان چیزوں میں جو ہمیں چاہیے وہ سپورٹ کریں. بالکل. اچھا, اسی پوائنٹ پر میں نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم نے تو صرف چند اس طرح کی آرگنائزیشن سے رابطہ کیا ہے اور انہیں دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کام کر رہے ہیں, بلکہ سینکڑوں, آئی وڈ سے بہت لوگ ہیں. انڈیویجول لیول پر کام ہو رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, آپ فلڈ ریلیف کا ہیش ٹیگ چیک کریں, آپ کچھ بھی کرنا چاہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم ان سب کی سے بات کریں یا ان سب کے بارے میں بات کریں. ہم تو تصدیق بھی شاید سب کی نہیں کر سکتے جو فیکٹ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم بالکل ہی بے حس ہو گئی ہے. لوگ ابھی بھی دے رہے ہیں اور سلولی جیسے ابھی باز صاحب نے بھی کہا, یہ چیز پک کر رہی ہے. جہاں تک انٹرنیشنل ایڈ کی بات ہے, میں بس ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جہاں تک مجھے پتا ہے تو چین نے ٹینٹس دیے ہیں, بلینکٹس دیے ہیں, ٹارپولن دی ہیں, اور ابھی کچھ 25,000 ٹینٹس, اور ابھی ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت کم ہوگا. آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں you will need billions of dollars. اچھا, 2005 اور 2010 کی میں بات کر دوں کہ آپ کہتے ہیں نا اس وقت کیوں لوگ نکل آئے تھے. لوگ اس لیے نکل آئے تھے کہ جو انفلوئنسرز ہیں اور پبلک اوپینین بنانے ہیں, انہوں نے اپیلیں کی تھی اور کانسٹنٹ وہ انوالو ہوئے تھے. اس وقت اس کی کمی ہے. دوسرے یہ ہے کہ 2010 کے سیلاب میں میرا ذاتی تجربہ انٹیریئر سندھ میں جو میں گھومتا تھا, جو فیکٹریز ہیں یا کمپنیز ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکالتا. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی صرف ایک CSR ایک وہ ہے, اسٹیکر ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے.
उस वक्त डायरेक्ट सूबाई हुकूमत ने और जो फेडरल हुकूमत है और बाकी जो लोग हैं उन्होंने इंटरवेंशन करके उनसे निकलवाया था। तो वो तब तक नहीं आएंगे जब तक के प्रोएक्टिव नहीं होगी स्टेट। और उसके लिए जब तक आप शर्मिंदा ना करें, उसके लिए शर्मिंदा नहीं, निकलवाना पड़ता है। उसके लिए मीडिया को भी मीडिया को भी मुसलसल इसको कवरेज देनी है, वरना ये रोज के फला उसकी जमानत हो गई, वो पेश हो गया, ये हो गया, वो फला ने ये कह दिया उसके खिलाफ। आज इसने न्यूट्रल का नाम नहीं लिया, हाँ, इसके ऊपर पूरे शो कर लेते हैं ना पूरे शो। तो खुदा के लिए मैं अपने साथियों से भी यही कहता हूँ, दूसरे चैनल्स में मालिकान से भी कि ये वक्त नहीं है कि हम जो है पेटी पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करें। उसके लिए बहुत वक्त है, हम कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे ये हैं। मत भूलें कि आपका असल फर्ज क्या है और किन से है, ये मत भूलें। वोटर रहेंगे तो निजाम रहेगा ना, निजाम रहेगा तो कोई कुछ बनेगा, कुछ बनेगा। व्यूअर रहेंगे तो रेटिंग होगी। हाँ, ये है ना। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी। वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।